گروی مکان لینا درست ہے یا نہیں؟ ہمارے ماحول میں گروی کی جو شکل موجود ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ مثلا 4 لاکھ 5 لاکھ ایک بندے کو دیا جس کا گھر ہے، اس سے گھر لے لیا۔ اب ہوگا کیا؟ یہ اس گھر کو استعمال کرتا رہے گا، جب وہ 4-5 لاکھ روپے چھوڑے گا تو اس کو واپس سارا مل جائے گا، تو اس کا رقم اس کے پاس بطور امانت ہے۔ یوں بھی یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ مقروض ہے ایک لحاظ سے اس کا، کہ وہ اس کے ذمہ واجب الادا ہے وہ رقم جو اس نے گروی مکان والے سے لیا ہوا ہے۔ تو واجب الادا رقم جو ہے کسی سے جتنی لینی ہونا تو اس کے اوپر جو منافع لیا جائے گا وہ سود ہوگا۔ کل قرض جر منفعتا فهو ربا، جو بھی قرض والی صورت بنے اور وہ نفع کھینچ کر لائے تو وہ سود ہوتی ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مسئلہ پوچھا گیا، یہ بہقی میں حدیث ہے۔ مسئلہ کیا پوچھا؟ ایک بندے نے کہا کہ میرے کچھ پیسے کچھ حقوق فلانے بندے کے ذمے ہیں، میں نے اس سے اپنا حق لینا ہے، اور وہ بندہ مچھلی کا کاروبار کرتا ہے، تو کبھی کبھی مجھے وہ مچھلی تحفے میں بھیج دیتا ہے، تو وہ تحفہ میرے لیے جائز ہے کہ نہیں؟ تو عبداللہ بن عباس نے فرمایا اللہ کے بندے، اگر تو مچھلیاں کچھ لے کے کھا چکا نا تو حساب کر لے، جتنی کھا چکا ہے نا تو حساب کر کے اتنے پیسے جتنا تو نے حق لینا اس میں سے کاٹ دے، باقی لے لے۔ اگر زیادہ کھا چکا ہے تو اس کو اتنی زائد رقم اس کو دے دے، کم ہے تو منہا کر کے بقایا اپنے پیسے لے لے۔ اس کو انہوں نے سود قرار دیا۔ تو جب کسی کے ذمے واجب الادا حق ہے آپ کا تو وہ تحفہ بھی دے تو قبول نہیں ہے، وہ سود ہے۔ تو گروی والی رقم واجب الادا ہوتی ہے اس شخص کے ذمے، تو اسی طرح کھڑی ہے، یہ سالہ سال یا خود رہتا ہے یا پھر کیا کرتے ہیں آگے کرائے پر چڑھا کر کرایہ لے کے کھاتے رہتے ہیں۔ وہ جتنی رقم لینی ہے اس سے بعض اوقات کئی گنا زیادہ پیسے کھا چکے ہوتے ہیں، پھر بھی رقم ادھر ہی ہے۔ کچھ لوگ ہیلا کر لیتے ہیں فتوے سے بچنے کے لیے۔ ہیلا کیا؟ وہ جی اگر اس علاقے میں 8,000 10,000 کرایہ ہے نا تو 100 یہ 1000 2000 کرایہ رکھ لیں گے۔ بھئی ٹھیک ہے کرایہ آپ دیں، ٹھیک ہے آپ کریں، لیکن کرایہ وہ دیں جو اس علاقے میں مناسب بنتا ہے۔ تھوڑی بہت رعایت تو ہو ہی جاتی ہے نا، لیکن کم از کم یہ تو محسوس ہونا کہ اس جگہ پر آپ جو مکان کا کرایہ طے کر رہے ہیں واقعی اتنا ہے۔ کرایہ بنتا 10,000، آپ دیں 1 یا 2,000، تو یہ ہیلا ہے نا حرام کو حلال بنانے کے لیے۔ تو اس لیے اس سے اجتناب کرو۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔